اپنے کاموں کی تعویل میں رازداری سے کام لو۔ وہ راز محفوظ نہیں رہ سکتا جس کی کسی عورت کو خبر ہو۔ اپنے راز کی خود نگہبانی کرو۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھنے والا اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اگر میں اپنا راز اپنے دوست کے سامنے ظاہر کروں اور وہ اسے فاش کر دے تو اسے اس کا حق ہے، اور اس وقت قابل ملامت میں ہوں گا نہ کہ وہ، اس لیے کہ اپنے راز کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے زیادہ مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے۔ جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کا احترام انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کر دیں، یہ دنیا بدستور درندوں کی بستی رہے گی۔ جس نے اپنا راز کسی دوسرے پر ظاہر کر دیا گویا اس نے اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ دی۔ اگر تم اپنے راز کو دشمن سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہو تو اپنے کسی دوست سے اس کا ذکر نہ کرو۔ تم اپنے سارے راز ہوا کو بتا دو تو ہوا پر یہ الزام لگانا کہ اس نے تمہاری ساری باتیں درختوں سے کہہ دیں درست نہ ہوگا۔ عورت صرف ایک راز رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی عمر کا راز۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب مظلوم کی آہ آسمان پر جاتی ہے تو فرشتے ہل جاتے ہیں اور اللہ سخت غصے میں آ جاتے ہیں، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ خرید و فروخت میں قسم کھانے سے باز رہو۔ یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن پھر اسے مٹا بھی دیتی ہے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ خونی رشتوں سے تعلق قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخیل اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے زر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ مجبوراً اس کی عزت کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ ایک دوسرے کی خوشامد مت کرو، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کسی کو ذبح کرنا۔ اگر کسی کی تعریف کرنی بھی ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے کرو تاکہ اس کو فائدہ حاصل ہو۔ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ترک تعلق کرے۔ 2 شخصوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ میرے پاس حسب نسب لے کر نہ آؤ بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ 2 باتوں کو پسند کرتا ہے، بردباری اور میانہ روی۔ 3 باتوں میں جلدی کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، بیوہ کا نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ 3 جانور جس گھر میں آ جائیں وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 بلی، نمبر 2 چڑیا، نمبر 3 شہد کی مکھی۔